نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ رکوع 2 آیت نمبر 7 تا 9. گزشتہ آیتوں میں کفار کے ساتھ موالات کی حرمت اور ممانعت کا ذکر تھا. اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ قلبی مودت محبت کی تعلقات کی ممانعت کا ذکر تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم الہی پر من وعن عمل کیا جس کے نتیجے میں گھر گھر یہ صورت بن گئی کہ باپ مسلمان بیٹا کافر، بیٹا مسلمان باپ کافر. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ترک تعلق کا معاملہ تھا یہ انسانی فطرت اور طبیعت پر شاق تھا، مشکل تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے آیات مذکورہ میں اس مشکل کو آسان کرنے کی خبر سنا دی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج جو لوگ کفر پر شرک میں مبتلا ہے، بغض حسد عناد میں مبتلا ہے، وہ تمہاری ایمان کی دشمن ہے اور تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم. ان قریب اللہ رب العالمین اس عداوت کو مودت میں تبدیل کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمان کی دولت مقدر اور نصیب ہوگی اور تمہارے تعلقات جو ہے اثر نو ہموار ہوگی. اس پیشن گوئی کا ظہور فتح مکہ کے موقع پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ تقریباً اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو رہے تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑے تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور ہو رہے تھے اور ہو گئے تھے. اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی حق اور سچ ثابت ہوئی. صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اس سے روایت ہے کہ ان کے والدہ جو کافرہ تھی حالت کفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ الشرف پہنچی. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت آیا جب حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا. حضرت اسماء کی والدہ کا نام قبیلہ تھا اور یہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ تحائف کچھ گفٹ وغیرہ لے کر مدینہ منورہ آئی. لیکن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے ملنے سے انکار کر دیا، اپنے گھر آنے کی اجازت تک نہیں دی اور شرط لگا کہ جب تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا نہیں، جب تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کیا ہو تب تک آپ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. بہرحال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والدہ مجھ سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ
وہاں سے مدینہ منورہ آئے ہیں اور ہے بھی ابھی کافر، تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا ينهاكم الذين لم يقاتلونكم في الدين۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماء کی جو والدہ تھی قبیلہ، اس کو سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں طلاق دی تھی، اور حضرت اسماء کی والدہ کی قبیلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھی وہ ہوتی ہے حضرت رمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ قذافی تفسیر مظہری آیت کریمہ مذکورہ میں ایسے کفار کا ذکر ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ نہیں کیا، مسلمانوں کو اذیتیں نہیں دی، مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالا، اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کی ہدایت۔ ظاہر ہے کہ عدل انصاف تو کافر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے جس میں ذمہ، کافر، مصالح سب برابر ہے، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف کا عالم یہ ہے کہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کریں، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف واجب ہے۔ جانوروں پر ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ اور بار ڈالنا یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ جانوروں کے آرام کی نگہداشت اور اس کو چارہ وغیرہ بر وقت نہ ڈالنا، اسلام نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نفلی صدقات ذمی مصالح کو بھی دی جا سکتی ہے، البتہ جو حربی ہے اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ حربی کافر کو صدقہ دینا وہ درست نہیں ہے، باقی آپ جو ہے صدقہ دے سکتے ہیں، باقی کفار۔ انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوا، یہ اس آیات میں ان کفار کا بیان ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کو گھروں سے نکالا ہے اور اس میں حصہ لیا۔ تو ایسے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ موالات اور دوستی جو ہے وہ منع، اس کی ممانعت، اس میں احسان اور سلوک اور اس کے ساتھ یہ معاملات جو ہے تعلقات یہ ممانعت ہے، اور یہ ممانعات ان میں ہے جو برسر بیکار دشمن نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اہل ذمہ، اہل صلح کافروں کے ساتھ صرف مودت اور موالات جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی معاملات آپ ان کے ساتھ معاشرتی معاملات رکھے، دیگر معاملات رکھے، سیاسی معاملات رکھے، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے تفسیر مظہری نے یہ مسئلہ نکالا ہے، استنباط کیا ہے کہ حربی یعنی برسر بیکار جنگجو کفار کے ساتھ عدل و انصاف تو اسلام میں بھی ضروری ہے۔ ممانعت صرف موالات اور قلبی دوستی کا معاملہ ہے کہ کسی بھی کافر کے ساتھ آپ قلبی دوستی نہیں رکھ سکتے، انصاف تو کر سکتے ہیں، احسان کی ممانعت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محسنانہ سلوک برسر بیکار دشمنوں کے ساتھ جائز نہیں ہے، اہل حرب کے ساتھ حسن سلوک جائز نہیں ہے، البتہ دوسرے نصوص کے بنیاد پر یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے مسلمانوں
یا ضرر ہے اور اس کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست اسی کا نام کہ جہاں خطرہ ہو وہاں پر ان کے ساتھ احسان مت کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک مت کرو، البتہ عدل اور انصاف جو ہے ہر حال میں دین اسلام کا حکم ہے اور یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایجعل کہ کر دے تو بینکم تمہارے درمیان وبین الذین اور ان کے درمیان عادیتم جو تم سے عداوت رکھتے ہیں منہم ان میں سے مودۃ دوستی واللہ قدیر اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم منع نہیں کرتا تمہیں اللہ تعالیٰ، لا ینہاکم اللہ نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں عن الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم جو نہیں لڑتے تم سے فی الدین دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے نہیں نکالا ہے تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم اس بات کے کہ ہم بھلائی کرو ان سے، وتقسطوا الیہم اور انصاف کرو ان کے حق میں، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تمہیں عن الذین قاتلوکم ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے فی الدین دین کے بارے میں، واخرجوکم اور انہوں نے نکالا ہے تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظہروا علی اخراجکم اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون اور جو دوستی کرے ان سے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا